کچھ چیزیں الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی ہیں. کسی سے پوچھو نا مدینہ کیسا ہے، آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. یقین کرو الفاظ میں مدینہ بیان نہیں ہوتا، مدینہ محسوس کیا جاتا ہے. مدینے کی فضائیں بندہ الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا، وہاں جا کر پتہ چلتا ہے مدینہ کیسا. شاید کہتے ہیں نا مدینے آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں. ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ. یہ وہی جا کر سمجھ آتا. اشعار یہاں پڑھ لے آدمی، مگر جب شہر مدینہ میں پہنچتا دل پر جو سکینہ طاری ہوتا، جو مدینے کی فضاؤں کی خوشبو ہے، جو سکون، جو اطمینان، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا. آئے مدینہ پاک کے بارے میں ایک حدیث پاک سنو. صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کے حق میں یوں دعا فرمائی. آقا فرماتے ہیں اے اللہ پاک جتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے اس سے دگنی برکت مدینہ منورہ میں رکھ دے. اس حدیث پاک کی شرح میں علماء فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی برکت سے ظاہری اور باطنی دونوں برکتیں مراد ہے. یعنی دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ پاک مدینہ پاک کی عبادات میں، مدینہ پاک کے رزق میں مکہ پاک کی نسبت دگنی برکت عطا فرما. مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں رزق کی برکتیں تو آج بھی آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں. وہاں ہر طرح کے پھل فروٹ میسر ہوتے ہیں. وہاں کی آب و ہوا ایسی پیاری ہے کہ ایسی مکہ مکرمہ میں نہیں. فیصلہ عشق یہ ہے کہ مکہ پاک کی عبادت کا ثواب اگرچہ زیادہ ہے کہ وہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، مگر مدینہ پاک کی عبادات میں اللہ پاک کا قرب زیادہ اور اس کا درجہ اعلیٰ ہے. سبحان اللہ. ہے طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے. سبحان اللہ. مکہ بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا. سنو سنو مدینہ پاک کی برکت میں سے برکت یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شہر ہے جہاں دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں نا، ارے دل کی مراد تو جتنے مدینے گئے ان سے پوچھ لو، ابھی تو خیال آتا ہے، ابھی تو ذہن میں بات آتی ہے اور مدینے میں وہ بات پوری ہو جاتی ہے. کیا خوبصورت بات. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ منگتا کہا اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. منگتا ہاتھ اٹھاتا ہے ابھی کہتا بھی کچھ نہیں ہے اور جھولی بھر دی جاتی ہے. آپ فرماتے لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے. ذرا بات سمجھنے کی ہے. بھیک تو کبھی بھی مزے کی نہیں ہوتی. کبھی کوئی بھکاری کہتا ہے بھیک کا مزہ، بیچارے کسی کو پیسے مانگنے پڑ جائیں اس کا دل رو رہا ہوتا ہے، اندر سے بڑا گھبرایا ہوا ہوتا ہے کہ یار ایسا وقت آ گیا کہ مجھے کسی سے مانگنا پڑے گا. زبان نہیں ساتھ دیتی ہے، لب کانپ رہے ہوتے ہیں. جو خوددار آدمی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مر جاؤں اگر کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اور اللہ سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ساری زندگی ہمیں دینے والا بنائیو کبھی مانگنے والا نہ بنائیو. مگر ایک بھیک ایسی ہے، ایک دربار ایسا ہے جدھر بھیک مانگنے کا بھی اپنا مزہ ہے. جہاں بھکاری بن کے بندہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے، جہاں بھکاری بن کے شرمندہ نہیں بلکہ وہاں بھکاری بن کے فخر محسوس کر رہا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں. لفظ گدا کا معنی بھی سمجھ لو، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. گدا فارسی کا لفظ کا معنی بھکاری. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس گلی کا بھکاری ہوں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. ارے میں اکیلا ہی تھوڑی مانگ رہا ہوں، میرے آقا کا در وہ ہے جہاں دنیا کے بادشاہ، دنیا کے صدر، دنیا کے شہنشاہ آتے ہیں اور اپنی جھولیاں پھیلاتے ہیں. میں بھی اسی گلی کا فقیر ہوں اور میرے آقا سبھی کو عطا فرماتے ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. اور سبحان اللہ پھر جب بندہ مانگتا ہے نا تو اس مانگنے میں بھی بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں
لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، آنکھیں بند کر کے بندہ التجا کرتا ہے اور جھولیاں پھیلائے ہوتا ہے، کہتے کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اور حضور آپ سے کیوں نہ مانگے، بلکہ ایسا مانگیں گے جو دنیا میں کسی اور سے نہیں مانگتے۔